جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی فیصل صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے طریقے کی اور آپ نے الفاظ کے حوالے سے بھی بتایا, تو کیا جو آبجیکٹیوٹی کی بات ہے ہمیں ڈائریکٹلی اسٹارٹ کر دینا چاہیے اپنے پرسنل ڈیٹا کے ساتھ ہی, یا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے نا دیٹ کمز فرسٹ؟ دیکھیں اگین if you are applying for a position or like for a job in an educational institute, تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی ایجوکیشن پہلے اس میں لکھیں گے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے یا آپ کی پری کوالیفکیشن کیا ہے. بٹ اف یو آر بیسیکلی ٹاکنگ می اباؤٹ دا ملٹی نیشنل کمپنی اور دا کمپنیز ورکنگ ان پاکستان آن اے لارج اسکیل, تو میرا اپنا خیال ہے, میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایکسپیرینس کو پریفر کرنا چاہیے. لیکن سر میں یہاں پہ آپ کی بات کو ذرا تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, کیونکہ ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیک گراؤنڈ ہے, ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز بھری پڑی ہیں, ہمارا جو اپنا سیٹ اپ ہے جو ڈومیسٹک ہے وہ بھی بے انتہا ہے, جاب اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ جگہ جگہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں, اور جس جگہ ہیں ان کی ریکوائرمنٹ اتنی ہے کہ وہ لوگ مانگ رہے ہیں جی ہمارے پاس جو کنسرنڈ بندے ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ہوں. تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ ماشاءاللہ جو ہے نا ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے ہیں, لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل کہ جن کا اتنا جو اسٹرانگ جو بیک گراؤنڈ ہے جو ایجوکیشنل ہے وہ اتنا نہیں ہوتا, اس کے لیے وہ کیا کریں, ان کا اسٹائل کون سا ہوتا ہے جس کو وہ اڈاپٹ کریں اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اپنا امیج ان کمپنیز تک پہنچا سکیں؟ جی دیکھیں لائک بات ملٹی نیشنل کی یا لوکل کمپنی کی نہیں ہے, بیکاز بوتھ دا کمپنیز جو ہیں وہ ان کا پیٹرن آف جو ورکنگ ہے وہ آرگنائزیشن اسٹرکچر مور اور لیس سیم ہے. اگر ہماری لوکل کمپنیز بھی ہیں تو وہ بھی ملٹی نیشنل کے اس پہ پیٹرن پہ ہی کام کر رہی ہیں. تو سو لائک لوکل ہو یا ملٹی نیشنل ہو, ہر کمپنی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آئیں دے شوڈ بی جاب فٹ, دے شوڈ بی آرگنائزیشن فٹ. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایکچولی جو آپ کے جو ایچ آر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا رول ہی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے دا بیسٹ پیپل جو ہے, بیسٹ ٹیلنٹ جو اویلیبل ہے اس کو اپنی کمپنی کے لیے سلیکٹ کرنا ہے, تاکہ وہ کمپنی کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکیں اور ایک لانگ ٹرم پلیئر کے حیثیت سے وہاں پہ کام کر سکیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایکسپیرینس کو وہاں پہ مینشن کرنا چاہیے کہ واٹ ایکسپیرینس بیسیکلی وی آر کیئرنگ. رائٹ تو فیصل صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ کا جو آبجیکٹیوٹی ہے دیٹ کمز فرسٹ, پہلے نمبر پر جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ آرگنائزیشن نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آبجیکٹیوٹی کیا ہے, پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ٹرم ہے وہ ہے وہ اباؤٹ یور اون ایکسپیرینس, اور وہ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے یا وہ پروفیشنل ایکسپیرینس کے حوالے سے ہے کہ وہ آپ کا کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے. جی فیصل صاحب, میرے خیال میں جب آپ ایکسپیرینس کو وہاں پہ, اٹس اے ویری گڈ ٹپ فار دوز بیسیکلی اسٹوڈینٹس اور دا ایپلیکینٹس جو کہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. جو سی وی ہے آپ کا, اس میں جو آپ ایکسپیرینس کا پارٹ آپ یوز کرتے ہیں, تو اگر کوئی اسمارٹ ایچ آر مینیجر یا ریکروٹمنٹ مینیجر ہے تو ہی ول بیسیکلی سی کہ آپ نے اس ایکسپیرینس کو, اگر آپ نے وہاں لکھا ہے جی کہ میں نے کمپنی کی سیلز کو ڈبل کر دیا, تو ہی ول بیسیکلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ڈبل کر دیا. تو وہاں پہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اسٹار اپروچ. ٹھیک ہے, اسٹار اپروچ از بیسیکلی آپ کا ایس ٹی از فار دا سچویشن اینڈ ٹاسک, جی جی, اور اے از فار ایکشن اینڈ آر از فار ریزلٹ. تو آئی وڈ پریفر اینڈ آئی وڈ سجیسٹ ایکچولی کہ آپ ہمیشہ اپنے ایکسپیرینس کو لکھتے ہوئے اسٹار اپروچ کو یوز کریں. ٹھیک ہے, کہ آپ کو کوئی کمپنی کی طرف سے کوئی ٹارگیٹس ملے تھے تو آپ نے اس کو, وہ سچویشن کیا تھی, اس پہ آپ نے کیا ایکشن لیا, اور اس میں کمپنی کو ایکچولی کیا بینیفٹ ہوا. تو جب آپ ایک سی وی کے اندر ہی آپ بیسیکلی آپ نے اپنا انٹرویو کا پارٹ کور کر دیا, کہ آپ نے اس کو اپنے انٹرویور کو سمجھا دیا کہ آپ نے ایک کمپنی کا جو ایک آپ کو ٹارگیٹ ملا تھا اس کو آپ نے کس طرح سے اچیو کیا, اور کیا اس کا ریزلٹ ہوا, کیا اس کا بینیفٹ ہوا. تو ڈیفینیٹلی جو آپ کے انٹرویوز کے اندر آپ کی جو ہے وہ ڈیٹیل جاننا چاہ رہا ہے وہ اس کو ہاف آف دا ڈیٹیل وہی مل گئی ہے. رائٹ, تو یور بیسیکلی جو سی وی ہے یا بایو ڈاٹا ہے دیٹ ول بی ڈیفینیٹلی سلیکٹڈ فار دا فردر انٹرویو. ٹھیک. اچھا سر, ایک سوال جو ناظرین جو اکثر پوچھتے بھی ہیں میلز کے حوالے سے بھی اور ایس ایم ایس کے حوالے سے بھی, کہ عام طور پہ کوئی ایسی ٹپس بتا دیں کہ جس کے ذریعے ہمارا جو سی وی ہے وہ بڑا فٹ قسم کا جو ہے وہ بیٹھے اور آرگنائزیشن میں جا کے وہ اچھا کام کرے, یعنی کہ اس کا جو فیڈ بیک ہے, جو ڈیزائر ریزلٹس ہیں وہ صحیح طور پر اسے حاصل ہو سکیں. وہ کوئی آپ جو یعنی کہ پوائنٹس میں اگر کہتے ہیں کہ جی 5, 6, 10 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے آبجیکٹیوٹی کے حوالے سے جو ہے نا دیکھنا ہے کہ یہ پورے کرنے چاہیے. از دیر اینی ریکوائرمنٹ اباؤٹ دا سی وی؟ یا بیسیکلی ریکوائرمنٹ اگین وہی ہے کہ ریکوائرمنٹ وہی جنرل ریکوائرمنٹس ہی ہیں جو کہ بکس میں آلریڈی پبلش ہو چکی ہوئی ہیں. ایوری باڈی نوز اباؤٹ دیٹ, بٹ جسٹ ٹو بیسیکلی
ایک طرح کا ریمائنڈ کروانے کی حیثیت سے. یہ سر کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہے نا اس چیز کے حوالے سے بڑے کیوریس ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں اس انسان سے کہ جو پریکٹیکل لائف میں ان ہے, کیونکہ کتابیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں, لیکن جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے نا وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اس کے لیے زیادہ یہ نہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ورتھ وائل بھی آپ کا ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے. دیکھیں میں اس میں ایک تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے اپنا جو آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے مینشن کرنا, آپ نے بتانا کہ آپ نے اس جو آپ کا ٹارگیٹ تھا اس کو آپ نے کس طرح سے کن پیرامیٹرز کے اوپر آپ نے اچیو کیا, کیا اس کی ٹائم لائنز تھیں. اینڈ سیکنڈلی آپ اس کے اندر جو مینشن کر سکتے ہیں اپنی ڈسٹنکشنز کو مینشن کر سکتے ہیں کہ اف یو ہیو بیسیکلی آپ نے کوئی ٹرن اوور آپ نے کچھ ایسا دیا ہے کمپنی کے لیے, کچھ ایسا آپ نے کام کر کے ان کو دکھایا ہے, وہ آپ اس میں مینشن کر دیتے ہیں. یو ہیو اچیوڈ اینی بیسیکلی انسینٹیو اور میڈل اور سم تھنگ ایلس دیٹ یو کین مینشن اوور دیئر. اینڈ اوور آل اس کے علاوہ میرے خیال میں آپ کا سب سے پہلے آپ کا اس سی وی کے اوپر نام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا ڈن ہے جی. ٹرسٹ میں آپ کو میرے اپنے ایکسپیرینس میں ہے کہ جیسے آج کل کا جدید دور ہے اینڈ ایوری باڈی از ہیونگ دا ای میل ایکسیس, رائٹ. اور اگر آپ آج کل کی کمپنیز کو دیکھیں, آج کل کے انٹرپرینورس کو دیکھیں تو دے ڈونٹ ہیو دا ٹائم ٹو رائٹ یو بیک تھرو دا پاکستان پوسٹ آفس اور پھر وہ 10 دن کے بعد کھاتا اب تک پہنچے. اور لیکن سر ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں, سپوز میں ایک مزیدار قسم کی جو ہے نا وہ بات آپ سے چھیڑ رہا ہوں, سپوز آئی ایم اپلائنگ فار اے جاب کوک کے حوالے سے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ میرے سے کرتے ہیں کہ یہ شخص کا جو میرے پاس سی وی آئے گا وہ اس قسم کا ہوگا تو میں اس کو رکھوں گا. سپوز آئی ایم انٹرسٹیڈ نا, تو مجھے کس قسم کی وہ چیزیں بیچ میں پٹ کرنی ہے کہ آپ جو ہے نا ایک تو امپریس ہو جائیں, دوسرا مجھے جاب آفر کر دیں گے بھی تو خیر. دیکھیں آئی ڈونٹ نیڈ اے فینسی سی وی, آئی نیڈ اے سی وی دیٹ کنٹینس دا ریکوائرڈ انفارمیشن. آپ کی کوالیفیکیشن, اگین وہی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ نے اپنے جو آپ اس میں مینشن کر رہے ہیں, جو آپ بیسیکلی سب سے پہلے تو جو آپ اپنا ویژن بتا رہے ہیں کہ آپ کا ویژن آپ کے جو نیچے آپ نے ڈیٹیلس دی ہوئی اس کے ساتھ میچ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ کا آبجیکٹو اس کے ساتھ میچ بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ اپنا ویژن بتا رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی اکانومسٹ, اور نیچے جو آپ کا سارا کا سارا وہ جو آپ کا ایکسپیرینس اینڈ کوالیفیکیشن ہے وہ لیٹ سے ایز اے ڈراما رائٹر آ رہا ہے, رائٹ. تو ڈیفینیٹلی اس کا آپس میں کوئی تال میل نظر نہیں آ رہا. تو سب سے پہلے تو میں دیکھوں گا کہ جس پوزیشن کے لیے میں نے ان کا سی وی منگوایا ہے اس پوزیشن کے ساتھ ان کے ویژن کی, ان کے آبجیکٹو کی کمپیٹیبلٹی بھی ہے یا نہیں ہے. جی, تو فرسٹ تو وہ ہو گیا. اور سیکنڈ یہ کہ میں دیکھوں گا کہ ان کے پاس جو ریکوائرڈ جو کوالیفیکیشن ہے, ریکوائرڈ ایکسپیرینس ہے وہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا آگے جو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا ڈسٹنکشن یا اس میں اچیو کی, اور کس بیسیکلی ان کا بیسیکلی آپ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئرس جو میں وہاں سے فائنڈ کروں گا وہ کس طرح کے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جس طرح کے آپ کے جو پاسٹ بیہیویئرس ہیں, ایکچولی دوز بیہیویئرز ول ریفلیکٹ کہ آپ کے فیوچر ایکشنز کیا ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سی وی کو جو نا بیسیکلی ایک ویلیو دوں گا, ویلیو دیں گے تاکہ یعنی کہ جو ہے نا وہ بہتر طور پر جو ہے نا اپنی جاب کے حوالے سے وہ فٹ بھی ہو سکوں. تو فیصل صاحب ہماری باتیں چل رہی ہیں. ناظرین, مہمان ہمارے ہیں فیصل صاحب اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں سی وی کے حوالے سے سوالات, اور ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, تو ملتے ہیں بریک کے بعد.